تاجدار فصاحت چلے آئے، شہنشاہ بلاغت چلے آئے، تاجدار فصاحت چلے آئے، لے کر گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بہار خطاب چلے آئے۔ اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا حضرت اقدس حضرت مولانا عطاء الرحمن شیرازی صاحب، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ خطاب بھی فرمائے اور آخری دعا بھی کرے۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن شیرازی صاحب۔ بس ایک ترتیب اس کے ساتھ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں اور بتا کے آ جائیں۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي سيكون بعدي خلفاء فيكسرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز دوستو اور محترم قابل قدر علماء کرام، ماشاءاللہ جو پورے علاقے کی علماء کرام کی پوری جماعت یہاں پر تشریف فرمائی ہے۔ ایک تو علماء کرام کی صحبت ہے، ان کی چہروں کا دیدار ہے، اور دوسری طرف ایک قرآن مجید کی تکمیل کے محفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کی مبارک رات ہے۔ یہ کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے جس نے اس پروگرام کو چار چاند لگا دی ہے، اور ہر طرف فیضان الہی کے انوار اور برکات نے اس محفل کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات تسلی کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ مختصر ٹائم میں، ویسے بھی آج ہم نے لوگوں نے بازاروں کا رخ کرنا ہے، قبرستانوں کا رخ کرنا ہے، اور ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے جس کا وجود شریعت میں نہیں ہے، وہ یہ کہ بدعات کے درجے میں ہے اور صحیح احادیث سے اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے ہم ایک اچھے محفل میں، قرآن مجید کے محفل میں، مسجد کے ماحول میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ سب سے بڑی مجلس ہے۔ اور آج کی رات کی میں سمجھتا ہوں کہ تمام عبادات سے بڑھ کر یہ محفل میں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے فہم اور دین اسلام کے فہم کی ایک مجلس ہے۔ یہ جو مجلسیں ہر سال یہاں پر ہر سال ایسی پروگرام منعقد ہوتا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ مدرسے کی کارکردگی عوام کے سامنے آ جائے، ان کی والدین کے سامنے بچوں کی کارکردگی آ جائے کہ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، تو ان کی کارکردگی اس پروگرام سے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نئے آنے والے بچوں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ ان بچوں کی کارکردگی کو دیکھ کر ان کی بنیاد پر نئے آنے والے بچے ادارے کی طرف متوجہ ہوں، اور اس طریقے سے جو ادارے کا جو تعلیمی نظام ہے وہ آگے کی طرف بڑھے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ محنت کرتے ہیں طلباء پر، رات دن ایک کر کے معمولی سے معاوضے پر وہ صبح سے لے کر شام تک اور عشاء تک بچوں کے ساتھ گویا کہ ایک کامل توجہ کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ۔ تو آج کا یہ پروگرام ہمارے لیے نہایت ہی ایک متبرک پروگرام ہے۔
میں مختصراً اپنی بات ختم کروں گا کہ کوشش میری یہی ہوگی کہ آدھا گھنٹے کے اندر اندر ہم اس پروگرام کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کی، ہمارے ہاں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لیبر ہے، مزدور کش، محنت کش لوگ ہیں، اور ان کو جا کے آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کتنی بھی مقدس رات ہوتی ہے لیکن یہ آرام ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو وہ محنت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکاسب حبیب اللہ قرار دیا ہے کہ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو یہ سارے جو محنت کش ہیں، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اپنے اس آرام کا وقت انہوں نے نکال کر آج اس مشرق میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے انداز کوئی تقریر کا نہیں ہے، مجھ سے تو ماشاءاللہ یہ چھوٹا بچہ عبد الماجد شیرازی ہو گئے یا دوسرے بچے ہو گئے، وہ زیادہ بڑے مبلغ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے تقریریں کی ہیں۔ یہاں کے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پوری علمی استعداد کے ساتھ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں تو صرف ایک مکالمے کی شکل میں بات پیش کرتا ہوں۔ علماء کرام کی مجلس ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے پیغام کو دنیا پر غالب کرنے کا جو پروگرام ہے اس کو آج کے اس مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے جو پہلے مخاطب ہوں گے وہ علماء کرام ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ عالم ہیں اور اس پہلو کو زیادہ گہرائی کے ساتھ وہ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے نمبر پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو دینی اسلام سے ایک اس بنیاد پر عقیدت رکھتے ہیں کہ دین اسلام ہمارا معاشرتی، سماجی، سیاسی، تہذیبی، تمام انسانیت کے ہر پہلو کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی وہ میرے مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد اپنی بات کو ختم کروں۔ میں نے جو قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا۔ اور یہ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دینی اسلام کو دنیا کی تمام نظاموں پر اس کو غالب کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ اَيْ لِيُغْلِبَهُ کے معنی میں ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کا غلبہ، کہ پوری دنیا پر دنیا کی جتنے بھی نظام ہے اس کے اوپر اس دین اسلام کو غالب کر دیں۔ یہ قرآن کا مرکزی نقطہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مرکزی نقطہ ہے، اور توحید باری تعالیٰ کا مرکزی نقطہ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تینوں کا، قرآن کا مرکزی نقطہ دین کو بطور نظام دنیا کی تمام نظاموں پر غالب کرنا، نظریہ توحید کا یہی بنیادی مقصد، اور نظریہ نبوت کا بھی بنیادی مقصد کہ نبوی حکمت عملی کے ذریعے سے دین اسلام کو غالب کر دیا جائے، اور اس کے مقابلے پر جتنے سسٹم اور نظام ہے ان سب کو اس کے مقابلے پر ختم کیا جائے۔ یہ وہ بنیادی مرکزی نقطہ ہے۔ آئیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور کے حساب سے ہم اپنی جدوجہدوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ دین مٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا؟ یہ عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہاں نیکی بالکل ختم ہو گئی تھی، ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ نیکی مغلوب تھی، غالب کچھ اور تھا، لیکن دین موجود تھا۔ عیسائیت میں بھی صحیح لوگ موجود تھے، یہودیت کے اندر بھی اچھے لوگ موجود تھے، معاہد تھے، رسالت پر، آخرت پر یقین رکھنے والے تھے۔ اور قریش مکہ جو بنو اسماعیل تھے اس کے اندر بھی 3 جماعتیں تھیں۔ یہ بچے ذرا خاموش رہیں، بالکل آواز نہیں آنی چاہیے، اس طرح متوجہ ہوں، بالکل آواز کسی بچے کی نہیں آنی چاہیے، خاموشی اختیار کریں بالکل۔ قریش مکہ کی 3 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تھی جس کو موحدین کی جماعت، توحید پرستوں کی جماعت،
ایک وثنیین بت پرستوں کی جماعت تھی دوسری، اور تیسری جماعت تھی فطریین جو نیچرل بنیادوں پر اپنی فکر اپنی عقیدے کی بنیاد رکھتے تھے۔ یہ تین جماعتیں موجود تھی خود قریش مکہ کے اندر بھی۔ یہود کے اندر بھی موحدین موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کا تعارف ہوا، آپ کے پاس آئے، مجلس ہوئی، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ورقہ ابن نوفل عیسائی بہت بڑے راہب تھے، اور انہوں نے شام کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک نبوت نہیں ملی ہے لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمجھا، سنا، تو یہ پیشنگوئی کی کہ میرے علم کے مطابق جو میں نے انجیل میں پڑھا ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے آخری نبی کے طور پر مابعوث ہونا ہے، اور قافلے کی وصیت کی کہ اس بچے کا بطور خاص خیال رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے موحد تھے، پہلے مجوسی تھے، مجوسیت سے سفر ہوا عیسائیت کی طرف، اور عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا، اور پتہ چلا کہ وہ نبی مابعوث ہو چکا ہے جس کی نشاندہی انجیل میں کر دی گئی ہے۔ تو عازم سفر ہوئے حجاز کی طرف، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تورات اور انجیل کی وہ ساری نشانیاں پائی، اور آپ پر ایمان لے کر آ گئے۔ بادشاہوں میں حبشہ کا بادشاہ توحید پرست تھا، جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 72 ساتھیوں کو پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور 72 ساتھیوں کو جن پر مکہ مکرمہ کے اندر قریش مکہ نے زندگی اجیرن کر دی تھی، ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اور کیوں کہ حبشہ کا بادشاہ ایک تو موحد ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے۔ وہ جماعت وہاں گئی، اور وہ پوری سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں مہاجرین کی وہ جماعت جب گئی اور قریش مکہ کے نمائندے بطور غدار کہ یہ ہماری قوم کے غدار ہے ان کو لینے کے لیے گئے، تو نجاشی نے مکالمہ کرایا ان کا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف پیش کیا۔ تو نجاشی نے اپنی لاٹھی لی اور زمین پر ایسی لکیر کھینچی زمین پہ، اور فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس لکیر سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ شخصیت ہیں، سب اتنا فرق ہے۔ باقی جو فرق ہے اس کے پروگرام میں، اس کے نظریے میں، اس کے عقیدے میں، وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس لکیر کے۔ اور پھر انہوں نے ان نوجوانوں سے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کہا کہ اگر تم قریش مکہ سے نمائندوں سے کہا کہ اگر اس جماعت کے بدلے میں تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی دو گے تو تب بھی میں قبول نہیں کروں گا، اور ان کو کہا کہ تم امن کے ساتھ میرے یہاں رہ سکتے ہو جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، تو یہاں بالکل امن کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام سنا، سمجھا، تو دل کے اندر یہ محبت پیدا ہوئی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کروں گا۔ تو بادشاہوں کے اندر بھی نیک لوگ تھے، معاہد لوگ موجود تھے، قریش مکہ کے اندر بھی نیک لوگ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ کوئی عالم بتائے گا؟ حضرت عبد الرحمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اب دیکھیں ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاہد ہیں، عبد العزا نہیں ہے، عبد شمس نہیں ہے۔ ابو جہل کا نام عبد شمس ہے، عبد العزا، ان سرداروں کے نام بتوں کے نام سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو عرب کے سنجیدہ لوگ تھے، چیف جسٹس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ معاہد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبار صحابہ میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم موحد تھے،
دینی ابراہیمی پر تھے اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. آپ کے چچا ابی طالب نے بھی کہیں سے ثابت نہیں کہ انہوں نے کوئی بت پرستی کی ہو. اس طریقے سے وہاں ایک جماعت موحدین کی تھی. بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، حج ہو رہا تھا، زمزم کا پانی تقسیم ہو رہا تھا، صفا مروہ اور مزدلفہ کے اندر حاجی جاتے تھے. پورے حج کے ایام قربانی بھی ہوتی تھی. پورے قریش مکہ تمام حاجی قربانیاں کرتے تھے، بلکہ قریش مکہ کا ہر فرد کوشش کرتا کہ میں سنتی ابراہیمی کی ادائیگی کروں. قربانی کا بھی رواج ان کیا موجود تھا. وہ کون سی چیز نہیں تھی جس کے لیے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. دیکھیں اگر آپ نے اس انداز سے کام کرنا ہوتا کہ کسی نیک جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نیکی کی ترغیب دینی ہے، واعظ و نصیحت کرنی ہے، تو قریش کے اندر موحدین کی جماعت کے ساتھ مل کر ابو جہل کے سسٹم میں نیکی کی دعوت دیتے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے باصلاحیت چیف جسٹس موجود ہیں، حضرت عثمان غنی جیسے حیادار موجود ہیں، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم کے اندر یہ خاصیت بتائی گئی تھی کہ اللہ نے آپ کی بعثت، آپ کی ولادت بنو ہاشم میں اس لیے کی کہ یہ قبیلہ بت پرست بھی نہیں تھا اور تسلیس بھی ان میں نہیں تھی. تسلیس سے کیا مراد ہے؟ یعنی میاں بیوی کے درمیان میں کسی تیسرے آدمی کی شرکت نہیں تھی. اس لیے تو اللہ نے خاندان نبی کو وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کہا کہ جہاں یہ اپنے عقیدے اور فکر کے اعتبار سے طاہر ہیں، وہاں اپنے اخلاق، اپنے خاندان اور اپنے نسب کے اعتبار سے بھی یہ تطہیر ہیں، یہ پاک ہیں. اس لیے تو ان کو کہا کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، یہ پاک ہیں. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے کے اندر بھی موحدین بھی تھے، نیک اعمال کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے. عیسائیوں کے اندر ایک ایسی جماعت تھی کہ جو ہماتر پہاڑوں میں رہتی تھی، غاروں میں رہتی، شہروں کا رخ نہیں کرتی تھی، ذکر و اذکار میں گزارتی. ایسی جماعتیں بھی تھی کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یعنی ذکر و اذکار عبادت کے لیے شادیوں سے انکار کر دیا تھا، اور ساری زندگی سے وہ رہے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ایسی عبادتیں کہ ساری رات اپنے سر کے بالوں کو گویا کہ چھت کے ساتھ باندھ کر تاکہ ان کو نیند نہ آئے ساری رات جاگتے تھے. پہاڑوں میں جانا، ان کی رہبانیت تو مشہور ہے، رہبانیت نبتدعوها ما كتبنا قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا. ایسے نیکی کے لوگ، ایسے دیندار لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ یہ موجود تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے کے اندر جو یہود کے 4 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، اوس اور حضرج، یہ مدینے میں کیسے آئے؟ مدینہ تو یہودیوں کا مسکن نہیں تھا. یہودی تو یا تو شام میں تھے، یا فلسطین میں تھے، یا مصر میں تھے. تو یہاں سے کہاں سے یہودی آ گئے؟ یہاں پر جو یہ یہودی قبائل آئے تھے یہ بھی شام سے، یمن سے، مصر سے، فلسطین سے آئے تھے. اور کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ اس لیے آئے تھے کہ جب انہوں نے تورات کے اندر پڑھا کہ وہ نبی جو توحید کا درس دے گا، اللہ کی وحدانیت کا درس دے گا، اور وہ آخری نبی کے طور پر ہوگا، اور اس کی علامات، شناخت اور علاقے کی پہچان بتائی گئی تھی کہ اس خطے سے وہ آئے گا. جب ان کے علماء، ان کے بڑے لوگوں نے تورات کی تعلیم کی پائی اور وہ حالات کا جائزہ لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری نبی ہے یہ اس حجاز مقدس سے آئے گا. اور پھر ایک اندازہ کیا کہ اس حجاز مقدس میں سب سے نرم طبیعت کے لوگ، کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو قوم اس کے نظام کو غالب کرے گی اور اس کا ساتھ دے گی، ان لوگوں کی خصوصیات، یعنی اس میں انصار کے خصوصیات کا بھی ذکر تھا. تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا اور انصار کی خصوصیات کو، جنہوں نے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا ساتھ دیا، تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ عازم سفر ہوئے مدینہ منورہ کی طرف کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جس کی بعثت یہاں ہونی ہے، ہم اس کے آخری نبی بھی ہمارے اندر آ جائے اور یہ سعادت ہمیں بھی مل جائے. تو کتنی بڑی فکر اچھی موجود تھی کہ حضور کے اوپر ایمان لانے کے خاطر
اس شوق سے وہ مدینے میں آئے ہیں کہ یہ آخری نبی ہمارے اندر آ جائے. لیکن ان کے اندر ایک غلط سوچ تھی، خاندانی تعصب موجود تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پچھلے تمام انبیاء ہمارے اندر ہے تو یہ بھی آنا چاہیے، اگر نہیں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس کی پہچان ایسے رکھتے تھے کہ جیسے ایک شخص اپنی اولاد کی رکھتا ہے. کروڑوں کے مجمع میں اگر کسی کا معصوم بچہ جو بول بھی نہ سکتا ہو، وہ معصوم بچہ گم ہو جائے اور کئی سال بعد اس کو مل جائے تو والد دیکھتے ہی، والدہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی ایسی جھلک کہ اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، پہچان کر لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی ہونے کے ایسے پہچان رکھتے تھے کہ جیسے لوگ اپنی اولاد کی پہچان رکھتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسی پہچان رکھتے تھے. اور اسی پہچان کے خاطر، اسی وجہ سے وہ دور دراز علاقوں سے یہ قبائل سفر کر کے مدینہ منورہ کی ایک مشکل علاقے کے اندر، جہاں قرآن کہتا ہے یثرب، یعنی ہر طرف تکلیفیں تھی، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود بھی مدینے میں ٹھہرے رہے اور انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا انتظار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کے اندر بھی تھے، اچھے لوگ تھے، عقیدے والے تھے، توحید پرست تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے خاطر سے آئے تھے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب وہ ان کے خاندان میں، یعنی یہود میں سے نہیں تھا، وہ بنو اسماعیل تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، بنو اسماعیل میں سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سارے نبی ہمارے اندر آئے ہیں بنو اسرائیل میں، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اور یہ بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. خاندانی تعصب کی وجہ سے، یہ نہیں کہ نبی نہیں ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب یہ تمام چیزوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نیکی بھی موجود ہے، ذکر بھی موجود ہے، عبادت بھی موجود ہے، اور باقاعدہ ساری چیزیں اعمال موجود ہے. کیا چیز نہیں ہے جس کے لیے نبی آیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا جب آغاز ہوا تو ایک اجنبی کی طرح تھا. اجنبی، ایک شخص کسی دور دراز علاقے میں چلا جائے اور وہاں اس کو رات ہو جائے اور وہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی جان پہچان نہ ہو، کوئی آدمی اس کو پناہ نہ دے اپنے بیٹھک میں رات گزارنے کے لیے کہ کون ہے، کہاں سے ہے، کس نوعیت سے ہے، تو ایک اجنبی ہے، کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا. تو ساری نیکیاں موجود ہے، توحید بھی ہے، رسالت کا نظریہ بھی ہے، عدل بھی ہے، عبادت بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، اور ریاضتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ نے کی، کہ دنیا کے اندر توحید بھی، رسالت بھی، خانہ کعبہ بھی، اس کا طواف بھی، عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، رہبانیت بھی، توحید کا درس بھی، سب کچھ موجود ہے. انبیاء پر ایمان رکھنے والے، قرآن کہتا ہے کہ اجرہم مرتین، کہ جو صحیح عقیدے کے ساتھ یہودی یا نصرانی تھا اور اس نے اس صحیح عقیدے توحید کے ساتھ حضور پر ایمان لایا تو اس کو دگنا اجر ملے گا. یہودیت کے اعتبار سے الگ ملے گا، عیسائیت کے اعتبار سے الگ ملے گا، اور حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو الگ اجر ملے گا. اجرہم مرتین قرآن کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہاں کوئی چیز، ہاں اکثریت نہ ہو یہ الگ بات ہے. آپ پنجاب میں چلے جاؤ، کتنے معاہدے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاؤ، وہاں کا آپ ماحول دیکھ لو گے تو آپ کو ہزاروں میں آپ کو جو ہے نا 20-30 آدمی ملیں گے جو صحیح العقیدہ معاہد ہوں گے، باقی سارے ہی جو ہے نا پیر پرست ہوں گے، قبر پرست ہوں گے. اکثریت ایسی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اہل حق کی، موحدین کی کوئی جماعت موجود نہ ہو، ایسی نہیں تھا. لیکن جو چیز نہیں تھی جس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرمایا، وہ نظریہ یہودیت سے بھی ختم ہو چکا تھا، عیسائیت سے بھی ختم ہو چکا تھا، قریش مکہ سے بھی ختم ہو چکا تھا. وہ سب مذہبی طبقات سے محو ہو چکا تھا، مٹ چکا تھا. اور وہ تھا دین کو بطور نظام قبول کرنا. یہ چیز ختم ہو گئی تھی، یہ اجنبی ہو گئی تھی. اب کوئی آدمی اگر دین کو بطور نظام پیش کرتا تو لوگ عجیب کہتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے پیش یہی ابو جہل نے کیا توقعات تھی کہ بڑا اچھا نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، بڑا دیندار، بڑا با اخلاق ہے، یہ خانہ کعبہ کا متولی بنے گا، ہمارا مذہبی پیشوا بنے گا، اور بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ 40 سال تک تو آپ کے ساتھ یہی ہوا، نبوت سے پہلے وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت و محبت تھی۔ دشمنی یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعبیر بطور نظام کی تو ابو جہل کو بھی وہ پسند نہیں آیا، ابی لہب کو بھی وہ پسند نہیں آیا، عتبہ اور شیبہ کو بھی پسند نہیں آیا، اور عرب کے سرداروں کو بھی پسند نہیں آیا کہ یہ کون سا نظریہ ہے کہ دین بطور نظام، دین الگ چیز ہے، نظام الگ چیز ہے، ہم اس کو بطور نظام اس کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور یہی بات تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نوجوانوں نے قبول کی کہ دین کو بطور نظام ہونا چاہیے، تو نوجوان بڑھتے گئے، قریش مکہ کی سیاست میں، ان کی حکومت میں ہلچل مچی کہ نوجوانوں کو کیسے روکا جائے۔ انہیں بہت ساری حکمت عملیاں بنائی تھی، ایک یہ تھی کہ مذاکرات کرو، حضور سے مذاکرات کرو، کوئی لے دے کرو۔ تو تقریباً کوئی 5 رکنی وفد ابو سفیان کی قیادت میں، جو مکے کا سردار ہے، اس کی قیادت میں ایک وفد بھیجتے ہیں کہ حضور سے مذاکرات کریں فل اختیارات لے کر۔ تو جب یہ وقت وہاں سے اٹھتا ہے تو ابو سفیان ابو جہل سے مخاطب ہوتے ہیں جو پورے حجاز کا سردار ہے۔ اس کو کہتے ہیں آپ نے تو مجھے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے کہ میں بات چیت کروں، لیکن اگر وہ مطالبہ کر دے کہ مجھے ابو جہل کی جگہ سرداری چاہیے تو تم دے دو گے؟ تو ابو جہل نے کہا ہم ہی دے دوں گے۔ یہ اگر وہ مطالبہ کرتا ہے تو دے دینا اس کو، یعنی ملک کا صدر و وزیر اعظم اگر لوگ تو مانگتے ہیں، انتخابات لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ جھیلتے ہیں، لیکن تشتری میں دی جا رہی ہے۔ وہ کیا ابو جہل کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ مطالبہ کرے تو دے دینا اس کو۔ پھر جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو پھر ابو جہل مخاطب ہو کے پھر رہنمائی لیتا ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں عرب کی ساری دولت لینا چاہتا ہوں تو تم دے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ساری دولت دے دیں گے، تمام قبائل کو، اس کی سرداروں کو حکم کریں گے، پھر وہ نیچے حکم کریں گے، پھر وہ نیچے گھروں کو حکم کریں گے، گھروں کے اندر میاں بیوی جتنا بھی سونا چاندی ہوگا حجاز کے اندر کوئی مالک ہی نہیں ہوگا، ملکیت ختم ہو جائے گی، وہ سارا اکٹھا کر کے حضور کی گود میں ڈال دیں گے، اور ہم میں سے سب سے امیر ترین آدمی بن جائے گا، سونا چاندی کسی کی بات نہیں ہوگی، یہ سب اس کو دے دیں گے۔ پھر جب وہ قافلہ تھوڑا آگے نکلتا ہے تو ابو سفیان مخاطب ہو کے ابو جہل سے پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ جو جتنے بھی سردار ہیں نا ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو دے دو گے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ دولت بھی دے دو، سرداری بھی دے دو، اور اپنی بیٹیاں بھی دے دو تو دے دو بھائی، کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی دے دو اس کو، لیکن اس کو یہ کہو کہ سسٹم دین کو بطور نظام نہیں پیش کرنا، یہ شرط ہے، باقی ساری چیزیں اس کو دے دو، نظام یہی رہنا چاہیے۔ تو جب وہ آئے مذاکرات کے لیے، بات چیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، آپ کی چچا سے مکالمہ ہوا اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا، تو جب یہ وفد واپس جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابی طالب ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ ابو سفیان تم میرے بھتیجے کی کیوں مخالف ہو گئے ہو؟ اتنے سارے یہ سارے سردار مخالفت کر رہے ہو، میرے بھتیجے کا کیا قصور ہے؟ یہی تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور کیا قصور ہے؟ پڑھ لو، ایک چند الفاظ ہیں پڑھ لو، کیا ہوتا ہے اس کو؟ تو یہ چند الفاظ ہے، اگر تم پڑھ لو گے تو بات ختم ہو جائے گی، وہ تو کچھ نہیں کہتا۔ تو ابو سفیان بڑا عقلمند ہے، سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے چچا یہ چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے اندر پورا نظام سمیٹا ہوا ہے، اور جب یہ کہتا ہے لا الہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تجارت نہیں ہوگی، جو ہم سود پہ چلا رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، وہ تو ہم تو باغی ہوں سے۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عدالتوں میں کالے اور گوروں کے فرق سے جو فیصلے کرتے ہیں، آقا اور غلام کے اعتبار سے کرتے ہیں، عرب اور عجم کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ فیصلوں کا اختیار ختم ہو کر سب کو برابر کی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور ہمارا سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم کیسے مان لیں
تو یہ فقط کلمہ نہیں، الفاظ نہیں ہیں، یہ پورا ایک سسٹم نظام رکھتا ہے. اور اگر ہم یہ کلمہ پڑھ لیں اور نظام اپنی مرضی کا چلائیں تو لوگ کہیں گے یہ منافق ہو گئے، اور ہم یہ منافقت کا لبادہ اپنے اوپر نہیں اوڑھنا چاہتے ہیں. یا تو ہم اس نظام کا مقابلہ کریں گے، اور یا اگر قبول کریں گے تو پوری طریقے سے اس کی سیاست کے ساتھ، معیشت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اس کو قبول کریں گے. اور جب تک ان کی ہمتیں تھی تو انہوں نے مقابلہ کیا، جرأت کے ساتھ کیا. اور جب انہوں میں سے کسی نے قبول کیا تو کتنی جرأت کے ساتھ قبول کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ کے ساتھ ہیں، حرم اور رکے میں کتنے جرأت کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کتنے بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور جب وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو پھر کتنی جرأت کے ساتھ کیسر و کسرا بھی ان کی قدموں میں گر پڑتے ہیں. یہ وہ عرب ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ مرکزی نقطہ دین اسلام کو بطور نظام غالب کرنا، یہ فکر عیسائیت میں بھی ختم ہو گئی تھی. یہودیت میں بھی ذکر و اذکار موجود ہیں، تسبیح موجود ہے، تلاوت موجود ہے، بزرگوں کی صحبت مجید موجود ہے، نیکی کی ترغیب و ترغیب موجود ہے. نہیں ہے تو دین بطور نظام اجنبی ہو چکا ہے. بدأ الاسلام غریبا، ایک ایسی حالت میں اسلام کا ظہور ہوا کہ اس کو بطور نظام لوگوں کا سمجھنا ایک اجنبی مسافر کی طرح تھا کہ کوئی اس کی پہچان نہیں رکھتا تھا. عیسائی بھی سارے کے سارے رہبانیت میں لگے اور اس کے نظام کی طرف توجہ نہیں. یہودیت بھی، قریش مکہ بھی، سب ایسے تھے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب چیزیں موجود ہوں گی، تلاوت بھی، ذکر بھی، تسبیحات بھی، نوافل بھی، روزے بھی، ساری چیزیں، حج بھی موجود ہوگا، طواف بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، سب چیز ہوگی. لیکن اسلام پھر اجنبی بن جائے گا کہ دین اسلام کا بطور نظام تصور ختم ہو جائے گا. آپ بتاؤ، یہ دیندار طبقہ اپنا جائزہ لے لیں، یہ مولوی اپنا جائزہ لے لیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہوگا جائے گا. اجنبی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے درمیان میں نمازیں نہیں رہے گی، روزے نہیں رہیں گے، دین بطور نظام اس کا تعارف ختم ہو جائے گا. اب کوئی آدمی بات کرے گا نا تو سب کہیں گے یار یہ مولوی صاحب اور سیاست، یہ تو کسی وڈیرے کا کام ہے، یہ تو کسی جاگیردار کا کام ہے، یہ تو کسی لادین کا کام ہے، یہ تو کسی بیوکریسی کے فرد کا کام ہے. مولوی ہو کر اور نظام کی بات کرتا ہے، اجنبی لگتی ہے اس کو، عجیب بات، عجیب مولوی ہے، عجیب باتیں کرتا ہے. تو بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوبارہ اسلام جیسے ابتدائی زمانے میں عبادت کے اعتبار سے اجنبی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے اجنبی نہیں، طواف کے اعتبار سے اجنبی نہیں، نماز کے اعتبار سے اجنبی نہیں، رہبانیت کے اعتبار سے اجنبی نہیں ہے تو بطور نظام وہ اجنبی ہے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ساری چیزیں اپنائے ہوئے ہوں گے لیکن دین کو بطور نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج کو زمانہ ہے. اب اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کے لیے یہ جو آیات تلاوت کی ہیں یہ اسی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی ہے وہ دین کی غلبے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی تمام نظاموں پر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے. حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں یہ وہ مرکزی آیت ہے جو پورے قرآن کا، توحید کا، رسالت کا مغز ہے. یہ وہ مرکزی نقطہ ہے اور باقی ساری چیزیں اس نقطے کی گرد گھومتی ہے. اب اس کو کیسے کام کرنا ہے؟ ایک تو دین کا بطور نظام آج نظریہ ختم ہو چکا ہے، تو آج کے دور کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز مٹ چکی ہے اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کے باس مباحثے کرنے، اس کی گفتگو کرنی ہے، اس کے آداب سکھانے، اس کے طریقے سکھانے، اس کو غالب کرنے کی حکمت عملی کو سوچنا ہے. یہ چیز ہے جو مٹ چکی ہے جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور وہ کام نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
وہ اس مشن کے اعتبار سے ہے. جو دین کو غالب کرنے کے اعتبار سے بات کرے گا وہ نبی کی وراثت کا حقدار ہے. لیکن اگر بطور روزہ نماز ذکر کرے گا تو یہ خلافت کا، نبی کی جانشینی کا، اس کی وراثت کا حقدار نہیں، اس لیے کہ یہ ذکر اذکار تو چرند پرند بھی کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. یہ تو کتے بھی کرتے ہیں، گدھے بھی کرتے ہیں، سانپ بھی کرتے ہیں، بچھو بھی کرتے ہیں، کیڑی مکوڑے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو. اور اگر یہی ذکر تھا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آپ کی تقدیس کا ہر عمل، چاہے سجدے میں ہو، چاہے رکوع کی صورت میں ہو، چاہے تسبیح کی صورت میں ہو، ہم اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو آپ کو آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدم کو کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اگر یہ فضیلت کی چیز یہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو افضل بنا دیتے، جانوروں کو بنا دیتے، سانپ بچھو کو بنا دیتے، حجر و شجر کو بنا لیتے. اللہ نے انسان کو جو افضل بنایا ہے یہ اس کی دین کو مختلف، جیسے آدم علیہ السلام سے مختلف مراحل کے اندر یہ ترقی یافتہ شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس کو غالب کرنا یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اور یہی انسانیت کا معراج ہے. اور اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ آپ بتاؤ. اگلی بات، یہ علماء بیٹھے ہیں، ذرا یہ سمجھیں. ہمارے کچھ دوست صحابہ کی بات تو بڑی کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقدس جماعت ہے اور اس حوالے سے وہ تعارف کرتے ہیں، تو اس کے تو مقدس ہونے کے لیے تو فقط ایک ہی جملہ قرآن کا کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اگلی بات ہی نہیں رہی. یہی فضیلت کے لیے کافی ہے. صحابہ کی مشن کو سمجھو. قرآن کہتا ہے، دیکھیں صحابہ معیار حق کیوں ہے؟ کہ وہ باتیں کرتے تھے، یہ تو سارے لوگ کر رہے تھے، چرند پرند بھی کر رہے تھے. صحابہ معیار حق کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، دنیا کی تمام سسٹموں کو شکست دے کر دین اسلام کو غالب کرنا ہے بطور نظام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا؟ ہونا ہوا تھا؟ علی الدین کلہ ہوا تھا؟ کون عالم ہے بتاؤ نا. نہیں ہوا تھا نا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مستشرقین نے یہی بات ذکر کی ہے، اور کچھ ہمارے معاصر بڑے جو اپنے آپ کو بڑے وہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہے فتنہ پرداز، انہوں نے میں کہہ دیا کہ نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، اب میں یہ کام کروں گا کہ اس مشن کی تکمیل کروں گا. اب یہی تو غلطی ہے کہ دین کو بطور جماعت سمجھنا ہے، فرد کے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ایسی حالت کے اندر کہ صرف سیاسی غلبہ ہو چکا تھا، نہ معاشی غلبہ تھا اور نہ کوئی فکری غلبہ کی بیس پر یہ کہاں. یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا. اس لیے جو لوگ سیرت صحابہ کو سیرت رسول سے کاٹ کر بیان کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں. یہ الگ چیز ہے، وہ الگ ہے. یہی تو گمراہی کی بنیاد ہے. گمراہی کی بنیاد یہی ہے کہ جو سیرت صحابہ کو سیرت رسول سے کاٹ کر بیان کرے، یہ گمراہی کی بنیاد ہے. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ میں نے فلانی کتاب پڑھی اور اس نے کتاب کا خلافت و ملوکیت نامی کتاب اس کا دیا، اس میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، فلان لکھا. تو میں نے کہا کہ ذرا اس کا اچھی طرح مطالعہ کرو، اور پھر پوچھ رہا تھا کہ یہ دیوبندیت میں اور باقی جو فرقے ہیں ان میں کیا فرق ہے، ہم کیسے پہچانیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کتاب لے لیں. لے لی انہوں نے. میں نے کہا پڑھو. مہینہ 2-3 کے بعد وہ آیا. میں نے کہا کیا پایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ابتدائی دور تھا وہ بڑے اچھے لوگ تھے کچھ، اور حضرت عثمان غنی سے فتنہ شروع ہو گیا، قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اور بر جا کے چوراہوں میں ایک دوسرے کو مارتے تھے اور لاشیں لٹکاتے تھے.
یعنی صحابہ کو ایک لیاری گینگوار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جماعت صحابہ کو. تو یہ تو اس طرح کے لوگ تھے. پھر میں نے کہا مولانا یوسف صاحب کی کتاب حیات صحابہ پڑھ لو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے فرزند ہیں. تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے پہلے امیر بھی رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات صحابہ. آج ہم تو پڑھتے نہیں ہیں اس کو، جو کہ تلخیص ہے ازالۃ الخفاء عن سیرت خلافت الخلفاء، جو حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی نے لکھی ہے. کون پڑھتا ہے اس کو؟ ان میں سے تو کسی نے سیرت خلفاء راشدین بھی نہیں پڑھی ہوگی، جو مولانا عبدالشکور لکھنوی نے لکھی ہے. پڑھتے نہیں ہیں، خالی نعروں سے کام نہیں چلتا. ان صحابہ کی شان، اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے عمر رسول اللہ اور ایک ہے دور نبوت. عمر رسول اللہ تو 63 سال ہے. نبوت کی عمر کتنی سال ہے؟ 23 سال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال ہے؟ 63 سال ہے. نبوت 23 سال میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا عملی دور 35 سال کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 35 سال تک کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی حضرت حسن کے دور تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کو بطور تفسیر قرآن اور بطور تکمیل رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اس کو پڑھا، تو یہ جو دور ہے یہ در حقیقت تکمیل مشن رسول اللہ کا دور ہے. تو صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو بین الاقوامی سطح پر غالب بھی کیا، مستحکم بھی کیا، اور اس نظام کو چلانے کے اصول و ضابطے بھی متعین کیے. اور یہ 35 سال کے دور میں ہوا. تو دور نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 35 سال ہے، جس پر عملی کام ہوا ہے، جس میں لیظہرہ علی الدین کلہ کو عمل میں لایا گیا ہے. اور اگر آپ جماعت صحابہ کو سیرت رسول کی تتمہ کے طور پر نہیں پڑھو گے تو پھر یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا کہ حضور اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. اس کے سوا کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے؟ اسی جماعت صحابہ معیار حق ہے، جنہوں نے حضور کے مشن کو قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی پھیلاؤ تک، بین الاقوامی استحکام سے لے کر بین الاقوامی نظام کو چلانے کے اصول و ضابطوں کے اعتبار سے دنیا پر غالب رکھا. یہ ہے وہ جماعت صحابہ کی خصوصیت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآنی مشن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد دین کو بطور نظام دنیا پر غالب کرنا، یہ وہ بنیادی مقصد ہے. اور اس کے لیے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچے خاموش رہو، دوبارہ اس طرح توجہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، جس کو ہم کہتے ہیں جماعت صحابہ. دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو، ہمارے ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں، اجماع صحابہ حجت ہے یا کوئی فرد صحابہ حجت ہے؟ اجماع صحابہ ہے، یعنی جماعت صحابہ بطور جماعت حجت شریعہ ہے، بطور جماعت حجت شریعہ. فرض سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی تاریخ کو فرد کے تناظر میں پڑھتے ہیں تو کبھی کسی شخص کو آسمان تک پہنچاتے ہیں، کبھی تخت الثری تک پہنچاتے ہیں. اس لیے آپ نے جماعت صحابہ کا مطالعہ بطور جماعت کے کرنا ہے، فرد کے نہیں، جماعتی کردار کے اعتبار سے کرنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کے مقاصد کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی مشن میں آپ کے ساتھ زنجیر کی کڑیوں کے مانند آپ کے ساتھ تھے، زنجیر کے مانند آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کأنہم بنیان مرصوص،
سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ مع کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسے اعتبار سے آتا ہے کہ وہ چیز الگ نہ ہو سکے، اور اگر الگ ہو جائے اور دونوں کا ٹچنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کو بیان کرتا ہو اور علیحدہ ہو سکے تو اس کو کے لیے لفظ با کا استعمال ہوتا ہے یا الہ کا استعمال ہوتا ہے یا کسی اور حرف کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مع کا لفظ کسی چیز کا ایسے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ چیز اس سے الگ نہ ہو سکے، اور اگر الگ ہو جائے تو وہ چیز کا اطلاق بھی نہ ہو۔ اس کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ ایسے شریک تھے، غلبہ دین کے ساتھ، کہ اسے الگ کبھی بھی نہیں۔ منافقین جو مدینے کے اندر پیدا ہو گئے تھے، آپ یہ بتائیں، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، صف اول میں بیٹھتے تھے، صف اول کے نمازی تھے، اور قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے ذرا، یسنون صدورہم، یہ سینے ایسے کر لے، ویخشون ثیابہم، بزرگ کی چادر ایسے لٹکا دیتے، حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور زبان حال سے کہتے ہیں قالوا نشہد انکا لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً البتہ اللہ کے رسول ہیں، پکی بات کرتے تھے، لیکن اللہ کو بھی کہنا پڑا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یقیناً البتہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، عبادت حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، اور زبان حال سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور قرآن کہتا ہے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں اور عمل سے ادب سے ثابت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جو دین کے غلبے کا جو فکر ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جب دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پیچھے بھاگتے ہیں، ریورس گیئر مارتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، سورہ توبہ کے اندر، گرمی کا عذر، بیماری کا عذر، گھر میں کچھ کوئی نہ ہونے کا عذر، یعنی دین کو بطور نظام غالب کرنے کی سوچ ان کے اندر نہیں، ساری عبادتیں موجود ہیں۔ قرآن نے کہا منافق ہیں یہ لوگ، یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہو سکتے، عبادتوں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا، اپنے نظریے اور پروگرام کے ساتھ مومن ہو سکتا ہے، اور یہ وہ مرکزی نقطہ ہے۔ اس جماعت کی خصوصیت، پہلی خصوصیت کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کے مشن میں سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر موڑ پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کفار پر بڑے سخت ہیں۔ کفار کے دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی کافر ہے، سسٹم کا کافر نہیں، اسلام کے نظام و سسٹم کو تسلیم کرتا ہے، عقیدہ کفر شرک رکھتا ہے، اور ایک وہ کافر ہے کہ جو موحد بھی ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک کہتا ہے، لیکن دین کو بطور نظام نہیں مانتا، قرآن نے اس کو کافر کہا ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ، قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور پڑھ رہا ہوں؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دین کو بطور نظام قبول نہیں ہے، اس کے عدالت، سیاست اور معیشت کے اعتبار سے دین قبول نہیں ہے، نمازی ہے، روزے دار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق یہ فیصلے نہیں کرنا چاہتا، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ عدالت، نظامی حکومت، اور نمازی ہے، حاجی بھی ہے، عمری بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ماشاءاللہ سیرت کی کانفرنس ہے اور سے بھی بزرگوں کے منعقد کرتا ہے، لیکن دین کو بطور نظام نہیں مانتا، تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ یہ کافر ہے۔ تو اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ بطور نظام دین کا انکار کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی گڑھ جوڑ نہیں، کوئی دوستی نہیں، ان کے اوپر سختی کا معاملہ ہے۔ ہاں جو بطور نظام دین کو قبول کرتے ہیں، عقیدہ کفر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہی رویے ہیں جو مسلمان کے ساتھ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ فقہاء نے کیا کہا ہے؟ ایک کافر جو نظام کا کفر نہیں رکھتا، عقیدے کا کفر رکھتا ہے،
ذمی ہے، وفادار ہم وطن ہے، مستامن ہے، دارالاسلام کے قواعد کو مان کر ویزا لے کر آیا ہے، معاہد ہے، اسلامی ریاست سے معاہدہ کر کے اس کے پاسداری کرنے کا عہد اس نے کر رکھا ہے، تو قرآن کہتا ہے اس کا حق وہی ہے جو مسلمان کا حق ہے، اس کا قتل ایسا ہے جیسے مسلمان کا قتل ہے۔ یہی ہماری فقہ بتاتا ہے، یہی حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے۔ اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ دین کو بطور نظام قبول نہ کرے، چاہے وہ عقیدہ توحید رکھتا ہو لیکن بطور نظام قبول نہیں کرتا، تو قرآن کہتا ہے صحابہ کا مشن یہ اشداء علی الکفار۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ منافقین سے جہاد کرو، کہ حضور کو فرمایا کہ تم جہاد کرو منافقین سے اور ان کے اوپر سختی کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ کہ کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، توحید کا درس لیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین کو بطور نظام قبول نہیں، ان کے ساتھ سختی کرو۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ عقیدے کی کفر کے ساتھ تو سختی ہے، جو سسٹم کا کفر کرے اسے دوستی ہے۔ برطانیہ سے دوستی، امریکہ سے دوستی، یورپ سے دوستی، انگریزی نظام سے دوستی، انگریزی قانون سے، آئین سے دوستی، اور باقی جو ہے نا، ہم جو کام کرنے کا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وہ نہیں کر رہے۔ سسٹم کے کفر سے دوستی ہو اور عقیدے سے نفرت ہو، تو اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی دوسری خصوصیت۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، چاہے وہ مسلمان اعتقادی یا ملی بھی ہو، اور ساتھ کے ساتھ وہ کافر جو اعتقاد کافر ہے لیکن سسٹم کا دوست ہے، اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرتا، وہ بھی رحماء بینہم میں، اس لیے کہ اس کے حقوق اور مسلمان کے حقوق برابر ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے جماعت کی خصوصیت کیا ہے؟ تراہم رکعا، اے مخاطب جب بھی تم دیکھو گے اس جماعت کو، اس کے ہر فرد کو دیکھو گے تو یہ حالت رکوع میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ بولا نا، صحابہ سارے ہر وقت جب بھی دیکھو تو رکوع میں تھے، پھر کیا معنی دیں گے اس کو؟ کیا مفہوم دیں گے؟ تراہم رکعا، رکوع کا معنی ہے الانحناء، جھکنا، یعنی جب بھی آپ دیکھو گے اللہ کے قانون کے سامنے یہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تجارت میں ہیں تو قانون کے سامنے جھکے ہیں، عدالت میں ہیں تو قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سیاست میں ہیں تو قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، خاندانی زندگی میں ہے تو قانون کے سامنے جھکے ہیں، اپنی قبیلے کی زندگی میں تو قانون کے سامنے جھکے ہیں۔ جب بھی دیکھو قانون کے سامنے جھکتے ہیں، قانون کی پاسداری ان کا عمل ہے، قانون کے سامنے جھکنا یہ رکوع ہے۔ اس لیے یہ رکوع اس رکوع کا پریکٹیکل ہے جو ہم تجارت میں اللہ کے قانون کی پاسداری کریں گے، تو اس رکوع کا عمل وہ ہے۔ اس لیے یہ رکوع تو صرف ایک فلسفی ہے، ایک تھیوری ہے، اصل رکوع تو تجارت کا ہے، سیاست کا ہے، معیشت کا ہے، اخلاق کا ہے، تہذیب کا ہے، اپنے رشتہ داریوں میں اللہ کے حکامات کو ماننے کا ہے۔ یہ وہ رکوع ہے جب بھی دیکھو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور جب بھی آپ دیکھو گے تو حالت سجدہ میں ہیں۔ تو کیا صحابہ 24 گھنٹے جب بھی دیکھو تو ہر صحابی سجدے میں پڑا ہوا یا رکوع یا سجدے میں؟ کیا مراد ہے؟ اور کوئی کام نہیں تھا ان کا؟ سجدہ سجادہ سے ہے، سجادہ کہتے ہیں یہ قالین کو، اور قالین جب زمین پہ بچھتی ہے تو پورے اعضاء کے ساتھ بچ جاتی ہے، کوئی چیز اس کی اٹھی ہوئی نہیں ہے، زمین پہ پڑ جاتی ہے، اس کو سجادہ اس لیے کہتے ہیں۔ اور یہ سجدہ سے مراد ایک ایسی جدوجہد ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں جان دینے کا نظریہ، جس میں موت واقع ہو کر قالین کی طرح انسان کی لاش زمین پر پڑ جائے، ایسی جدوجہد کا نام ہے۔ اور آج سجدہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14، اور ایک 17ویں پارے میں وعند شافی، یعنی 15 سجدے ہو گئے۔ اور تمام سجدوں کا گرد و پیش آپ مطالعہ کریں، یہ علماء بھی مطالعہ کریں۔ آیات جہاد کے پس منظر میں کہیں سسٹم کے خلاف، کہیں کفر کے خلاف جدوجہد کرنے، اور کہیں ظالم سے سمجھوتا نہ کرنے کے پس منظر میں بیان ہوا ہے۔ آخری سجدہ سورہ علق میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی
خلق، اس کے آخر میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسی نہیں، لا توتے اس شیطان کی تابعداری نہیں کرنی ہے، اس کی طاقت سے نہیں گھبرانا ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، اور پھر سجدے کا حکم ہے اس پس منظر میں، یعنی قانون کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، یہاں تک کہ انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دے، اس کو قرآن مجید نے سجدہ۔ یہ جماعت صحابہ کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمتاً ہر چیز میں، ہر موقع پر، ہر کام میں رضائے خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اسی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ منشأ الہی، رضا الہی کس میں ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کو دیکھو گے تو ان کے پیشانی کے اوپر سجدے کے آثار ہوں گے۔ کیا ٹکیاں بنی ہوئی ہوگی؟ کیا مراد ہے؟ مولیوں کے تو کسی کے چہرے پر بشمول میرے کوئی ٹکی نہیں بنی ہوئی، ساری زندگی 40 سال میری امامت کے ہو گئے، اسے پہلے مدرسے میں پڑھتا رہا 8 10 12 سال، تو شاید ہی کبھی کبھار کوئی غلفے میں یا کسی طالب علم کے زمانے میں نماز چھوٹ گئی ہوگی۔ تو اگر آدمی صرف فرض ہی کاؤنٹ کر لے تو 40 45 سال 50 سال میں تو کوئی گٹی پیدا بھی ہونے جانی چاہیے۔ یہ گٹی مقصد نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے کے آثار یہاں، یہ مراد نہیں ہے کہ گٹیاں بنی۔ اسے کچھ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا اور چٹائیوں پر سر رگڑتے ہیں۔ آپ نے بہت جاہل صوفیاء کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، یہ نماز نہیں ہوتی ہے، اپنی نماز کو فاسد کرتے ہیں، ایسے سر رگڑتے ہیں۔ نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، یہ تو سر رگڑنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر گٹی بنانے کے لیے رگڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ یہ اثر ہے، یہاں کی نشانی ظاہر ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مثال دیتا ہوں اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ جب 30 سالہ جلاوطنی کاٹ کے ہندوستان آئے تو دنیا نے، بڑی کانگریس نے، جمعیت علماء ہند نے، تحریک احرار نے، مسلم لیگ نے، بڑی بڑی جماعتوں نے استقبال کا پروگرام بنایا۔ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر لاکھوں انسان امڑ آئے حضرت کے استقبال کے لیے۔ حضرت کراچی سے بذریعہ ریل روانہ ہوئے دہلی کی طرف، 1939 کی بات ہے۔ تو جب وہاں پہنچے، یہ تاج برطانیہ کا باغی جب وہاں پہنچا تو مولانا سعید احمد انور اکبر آبادی بہت بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی نوجوانی میں تھا اور بڑے بڑے کبار علماء کرام کو دیکھ کر میں بھی استقبال کے لیے حضرت کا دیدار کرنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پہ انتظار ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک ٹرین آ گئی اور لوگ حضرت سندھی کی تلاش میں مختلف بوگیوں میں جو ہے وہ داخل ہو گئے حضرت سندھی کو دیکھیں۔ تو میں بھی اندر جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کہیں بھی کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ بڑا اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص بوڑھا آدمی سر سے ننگا اور ایک چادر ایسی ڈالی ہوئی ہے، ایسی ایک چادر، ایک جوڑا، پاؤں میں ہلکی سی جوتی، کچھ نہیں، ایک پدکر ریلوے اسٹیشن پہ آ گیا۔ پہچانے والوں نے پہچانا اور لپک پڑے لوگ۔ اب کچھ لوگ ریلوے کے ڈبے کے اندر جا رہے ہیں کہ کوئی نوکر ہوں گے، کوئی سامان ہوگا، کوئی بریکیس ہوگا، بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، تاج برطانیہ کا باغی ہے، اتنا بڑا عظیم لیڈر کہ جس کو برطانیہ نے تاج برطانیہ کا دشمن ڈکلیئر کیا ہو۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ نہ بریکیس ہے ہاتھ میں، نہ کوئی اور سامان ہے، نہ کوئی ایک جوڑا بھی نہیں ہے ان کے پاس، ایک تنے تنا ہو جوڑے میں، سر بھی ننگا ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، اور ایک چادر ہے جس کو سردی گرمی کے لیے یہاں ڈالا ہوا ہے۔ نیچے آ گئے اور پہچاننے والے نے پہچانا اور ہجوم مچ گیا۔ میں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کب دیکھا؟ پیشانی کو دیکھا،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پیشانی کی نشانیاں. اس کی تفسیر کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں نے ان کے پیشانی کو دیکھا تو چہرے کے وہ کلبس، وہ شجاعت اور وہ بہادری اور وہ جدوجہد مسلسل کا عزم میں نے ان کے پیشانی میں پایا، اس طرح کہ جیسے ایک سپاہی ایک مورچے کو فتح کر کے اور پھر تازہ دم ہو کر اگلے مورچے کی طرف بڑھے، وہ آثار میں نے ان کے چہرے میں دیکھے. تو تراہم رکعا سجدا، جب بھی وہ صحابہ کو دیکھتے تو ان کے چہرے سے دین کو غالب کرنے کی آثار ہماتن وہ جدوجہد کے لیے تیار رہتے تھے. یہ وہ بنیادی مقصد ہے، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس جماعت کے بارے میں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے ایسی جماعت کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں. جب انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا، اس کی جفاکش ساتھیوں کا اس کے اوپر جان نچاور کرنے، اس کی مشن کو غالب کرنے کی سوچ دیکھی، تو شام سے، یمن سے، مصر سے یہ علاقے چھوڑ کر مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تاکہ ہم بھی اس میں سے شمار ہوں. قرآن کہتا ہے کہ یہ جماعت صحابہ کا مشن کزرعین، مثال سمجھا رہے ہیں، کزرعین جیسے کھیتی ہے، کسان کھیتی میں زمین کو نرم کر کے ہل چلاتا ہے اور پھر بیج ڈالتا ہے، پھر وہ کھیتی اگتی ہے. کزرعین اخرج شطأہ، اپنے خوشوں کے بل اوپر نکلتی ہے. فآزرہ، پھر مسلسل بڑھتی رہتی ہے. فاستغلظ، خوب گھاڑی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے. فاستوى علی سوقی، اپنے وہ ٹہنیوں کی بل کھڑی ہو جاتی ہے، پوری طریقے سے جوان ہو کر اپنے اس پہ کھڑے جاتے ہیں. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، پھر کسان تعجب کرتا ہے کہ دیکھو یہ کھیتی میری کتنی بڑی عجیب کھیتی، اور فخر اس پر محسوس کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی وہی بیج کی طرح ہے کہ وہ ایک بیج ڈالا، 2 ڈالے، 3 ڈالے، 4 ڈالے، پھر اس کی تربیت کی، اس کو پانی دیا، اس کی حفاظت کی، اس کا تزکیہ کیا، اس کو مشن سمجھایا. فآزرا فاستغلظ فاستوى، پھر بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ جماعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، دنیا کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں. اتنی طاقتور جماعت، اتنی منظم جماعت، اتنی وفادار جماعت جس نے کبھی اپنے مشن پر، اپنی قیادت پر سمجھوتا نہیں کیا. فاستوى علی سوق یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہ جماعت کا طاقتور بنانا اس لیے تھا تاکہ دنیا کی کفری طاقتوں کو بتایا جائے کہ تمہارے زوال کا دور آیا چاہتا ہے، دین کے غلبے کا ہے. پھر اللہ نے ان کا وعدہ کیا ان کے لیے جنت کا. تو وہ جو بنیادی مقصد ہے کہ دین کو غالب کرنا اور دین کی غلبے والی جماعت بنانا، یہ مشن صحابہ ہے. کہ جو جماعت اس دین کو کہ جو بطور نظام آج اجنبی اور مسافر کی طرح ہو چکا ہے، آج اس کو زندہ کرنا اور ایسی جماعت بنا کر اس کے ذریعے سے دین کو دنیا کے نظاموں پر غالب کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آج نماز چیلنج نہیں ہے، آج اشتراکیت چیلنج ہے، کیپٹلزم چیلنج ہے، ان کے معاشرے ہمارے لیے چیلنج ہے. اور یاد رکھو کہ جب دین غالب ہوتا ہے تو تمام شعبوں سے پھیلتا رہتا ہے، اور اگر دین غالب نہ ہو تو چند بہروپیہ تو بنائے جا سکتے ہیں، لیکن دیندار حقیقی معنوں میں نہیں بنائے جا سکتے. اس لیے کہ وہ ایک کو مسلمان بنائے گا، آپ کا سسٹم ہزاروں لاکھوں کو کافر بنا دے گا، بد تہذیب بنا دے گا، بد اخلاق بنا دے گا، سود خور بنا دے گا، رشوت خور بنا دے گا. اس لیے کہ سسٹم کے ذریعے سے جو برائی آتی ہے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے کہ اس کے مقابلے پر کوئی سسٹم قائم کیا جائے. اسی کو قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون.
آپ نے پودا لگایا گھر کے باہر، بات ختم کرتا ہوں آخری مثال لے کے، گھر کے باہر آپ نے پودا لگایا، پودا لگانے کے بعد آپ نے اس کو پانی دے رہے ہیں، گوڑی دے رہے ہیں، گوبر دے رہے ہیں، ہرا بھرا ہو جائے، جب تھوڑا سا ہرا ہوتا ہے تو پودے کا دشمن بکری جانور آ کے کھا جاتا ہے، آپ پھر کام شروع کر دیتے ہیں، آپ لگے رہے ہیں، اس کو ہوا، اس کو پانی بھی دے رہے ہیں، گوڑی بھی کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہرا ہو جاتا ہے، اس کا دشمن کھا جاتا ہے، نہیں پھلے گا۔ لیکن آپ نے پودا لگایا، گوڑی کی، مٹی گوبر ڈالا اور کانٹا، اس کے گرد کانٹا باڑ لگا دیا، اور پھر ہفتے مہینے میں ایک مرتبہ پانی دو، وہ کچھ ہی عرصے میں اتنا اوپر چلا جائے گا کہ اب بکری کا، جانور کا، گائے کا، کسی کا منہ وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جب اس کی حدیں نہیں ہوگی، اس کی حفاظت کی دیواریں قائم نہیں ہوگی تو نیکی کیسے پھیلے گی؟ اس کا دشمن اس کے اثر کو ختم کر دے گا، اس کو کھا جائے گا۔ اس لیے تو قرآن تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، جب اس کی حدیں نہیں ہیں، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی حفاظت کے وہ سسٹم اور نظام نہیں ہے نیکی کا، تو دین کا دشمن اس کو بے اثر کر کے اس کو ختم کر دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایک نیکی ہو لیکن اس کی حفاظت کا سسٹم ہو تاکہ وہ پھلے پھولے، بہار اور ہریالی آئے اور انسانوں کو فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو بطور نظام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی جدوجہد میں قبول فرمائے، اور اس کے لیے دین کے اس اعلیٰ نظریے کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالرحمن صاحب مولانا ہے ماشاءاللہ جی، قاری صاحب نے کوئی نشاندہی کی، یہ کچھ بیمار بھی ہیں اور ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، حال ہی میں ہمارے امام صاحب ہیں، ان کا بھی، آپ کے بھی والد صاحب اور والدہ جو ہے ان کی فوت ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برابر میں ہمارا قبرستان ہے، جب یہ مسجد بن رہی تھی تو مجھے رشید خان صاحب نے وصیت کی تھی کہ بھئی یہ مسجد تو ہے لیکن یہ برابر میں جو قبرستان کے لیے جگہ ہے، یہ اس کے لیے تاکہ ہمارے لیے دعا ہو۔ جب یہ زمین لی جا رہی تھی، وقف کی جا رہی تھی، تو اسی نیت سے کی جا رہی تھی، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمارے پڑوس میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان ان کو بھی نصیب فرمائے، قرآن کی جو تلاوت کی آوازیں جاتی ہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں، اور جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج کی اس رات ہے اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائیں۔ جن حضرات نے یہاں مدرسے کے ساتھ تعاون کیا اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائیں، ان کے اندر برکتیں عطا فرمائیں۔ اور جو اساتذہ اس محنت میں، بچوں کی تربیت میں، پڑھائی میں رات دن لگے ہوئے ہیں اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، ایک معمولی سا کسی استاد کو 10-15 ہزار روپے دیا، آج کل کیا ہے اس کی حیثیت، لیکن وہ 24 گھنٹے وہ دنیا کو نہیں تھا، اسی لگن میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، اور خاص طور پر یہ جو مسجد ہے، آپ نے کبھی سنا؟ میں اپنے اساتذہ سے کہوں گا کہ سارے اساتذہ مل کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک مقالہ لکھیں، اور آئندہ جب طلباء تحقیق کے لیے آئیں تو اپنے اکابر کا تعارف کریں، حضرت شیخ الہند کون تھے، کیا کارنامے تھے، حضرت مدنی کون تھے، مولانا الیاس دہلوی کون تھے، حفظ الرحمان شعراوی کون تھے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس خطے کے اندر دین کی خدمات کی ہیں، صوفیاء کا بھی تعارف کرایا جائے، یہ بھی ضروری ہے بچوں کے سامنے۔ ہندوستان کا اصل بادشاہ کون ہے؟ نہیں، جب مسلمان یہاں آئے بھی نہیں تھے، جس کو سلطان الہند، ہندوستان کا بادشاہ کا لقب ملا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا راستہ ہموار کیا بادشاہوں کے لیے، وہ کون ہے؟ سلطان الہند کون ہے بھائی؟ سلطان الہند کون ہے؟ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔
جو افغانستان کے جو والی تھے، کیا نام تھا، یہ جن کا راستہ انہوں نے ہندوستان کے پر سلطان محمود غزنوی، اس کا راستہ ہموار کیا، ہندوستانیوں کے دل جیتے، یہاں لوگوں کے اندر، ہندو کے اندر اپنا مقام پیدا کیا اور اپنے بادشاہوں سے بغاوت پیدا کی، اور پھر اس کے بعد خط لکھا انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو کہ آؤ میں نے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کا فاتح ایک صوفی ہے، ایک بزرگ ہے، اور اس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جس کے مزار پر لکھا ہے سلطان الہند۔ ان بزرگوں کا تعارف بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں صوفیاء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ التمہید للائمۃ التجدید، ہمارے حضرت نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التمہید للائمۃ التجدید۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین کی مشن کو غالب کرنے والے صوفیاء کرام کے 100 سلاسل ہیں، وہ 100 سلسلے جنہوں نے یہاں کام کیے ہیں، ان بزرگوں کی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کتاب لکھی ہے، جس کا باقاعدہ اردو ترجمہ عربی میں اس کی شرح آ چکی ہے، اور اس کو عالمی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد صاحب نے پوری دنیا میں اس کو عالمی ایوارڈ ملا ہے۔ علماء اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھ کر صوفیاء کی کردار کو سمجھے کہ ایک یہ جو صوفیاء جو آستانے بنا کے نا تعویذ گری اور جادوگرے کے جو بنایا ہوئے، ان کا صوفیاء سے کیا تعلق ہے؟ وہ کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کی اولیاء کا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، جنہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی ہے۔ ہندوستان کا اصل فاتح سلطان محمود غزنوی نہیں، اس کا اصل فاتح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، اس کو لقب سلطان الہند کا ملا ہے، جس نے راستہ ہموار کیا ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کی عقیدت محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو، اور بچوں کے لیے یہ بزرگ بھی معیار ہوں، ان کی واقعات، ان کی کرامات، ان کی چیزیں وہ بھی ان کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم المجرمين، فانصرنا على القوم الملحدين والمرتدين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم حفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ان کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے قبر کی منزل، آخرت کی منزل آسان فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کی درجات کو بلند فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما،
اے اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ یہ جو جن بزرگوں کی نسبت سے مسجد و مدرسہ بنایا گیا ہے، اے اللہ ان کی نسبتیں یہاں قائم و دائم فرما۔ اس مدرسے کو پورے عالم میں ہدایت کے طور پر قبول فرما۔ یہ بچے جو یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا، ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو اساتذہ یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمتوں کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو اس مدرسے کے ساتھ جس طریقے سے بھی اخلاقی طور پر، مالی طور پر بھی جس طریقے سے بھی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس خدمت کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بدلے میں ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا، ان کی زندگیوں میں، ان کے مال میں، ان کے جان میں، ان کی عزت و آبرو میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ اس مدرسے کو تا قیامت قائم و دائم فرما، اور دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، دین کی غلبے کی سوچ و نظریے کو یہاں سے جاری و ساری فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں جو مانگ سکیں اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوں، خصوصاً فلسطین کے اندر جو ظلم و استبداد ہو رہا ہے، دنیا کی تمام کفری طاقتیں ایک غریب مسلمانوں پر حملہ ور ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ مسلمانوں میں باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ان کے اندر جرت و بہادری نصیب فرما، بزدلی اور خوف ان کے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ تو ہماری غیبی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔